بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ یعنی اذا کان الاول صفۃ لشیء او خبر لامر او صلۃ او حالا فالثانی کذالک۔ جان تو بے شک معطوف علیہ کے حکم میں ہے، اذا کان الاول صفتاً اگر پہلا صفت ہو کسی شے کے لیے، اور خبر ہو کسی شے کے لیے، اور صلہ ہو اور حال ہو تو ثانی بستر ہوگا۔ وہی پہلے کل کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ بات کر رہے ہیں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضَمِيرٍ مَجْرُورٍ يَجِبُ إِعَادَةُ الْحَرْفِ الْجَرِّ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے لوٹانا حرف جر کو، نحو مررت بک وبزید۔ بھئی یہاں پہ سوال ہوتا ہے، یہ پڑھ کر آئیں، دوبارہ ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں ایک دو۔ وہاں پہ سوال یہ ہے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ بھئی اگر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو مرفوع منفصل لایا جائے۔ یہاں پہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی مرفوع منفصل بھی لایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجرور منفصل آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مرفوع متصل بھی ہوتا ہے، منفصل بھی ہوتا ہے، منصوب متصل بھی ہوتا ہے، منفصل ہوتا ہے، لیکن مجرور صرف متصل ہوتا ہے، اس لیے منفصل لایا نہیں جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ حرف کا اعادہ کرنا یہ بصرین کے نزدیک ہے، کوفین کے نزدیک نہ کیا جائے پھر بھی جائز ہے، یعنی بصرین کہیں گے مررت بک وبزید پڑھنا جائز ہے، جبکہ کوفین کے نزدیک مررت بک وزید پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اگر حرف جر کا اعادہ نہ کیا جائے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کوفین کے نزدیک۔ تو جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صلاۃ ہو اس پر وآلہ وسلم پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی بغیر حرف جار کے اعادے کے، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بھی کہنا جائز ہے، یعنی دونوں صورت جائز ہے، یعنی حرف جر کا اعادہ کیا جائے وہ بھی جائز ہے، دونوں وہ نہ کیا جائے وہ بھی جائز ہے، یہ بصرین کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مررت بک وبزید پڑھنا بھی جائز ہے، مررت بک وزید پڑھنا بھی جائز ہے، یہ کوفیین کا مذہب ہے۔ اور اس طرح صلی اللہ علیہ وعلی آلہ پڑھنا بھی جائز ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، جان تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اذا کان الاول اگر پہلا یعنی معطوف ہونا ہے صفت لشیء کسی چیز کی صفت ہو، او خبر لامر یا کسی معاملے کی خبر ہو، او صلۃ یا صلہ ہو، او حالا اور حال بھی ہو، فالثانی کذالک دوسرا بھی اسی طرح ہوگا، ایضاً اس طرح، یعنی اگر معطوف علیہ کسی کی صفت ہو تو معطوف بھی صفت ہوگا، اگر معطوف علیہ کسی کی خبر ہو تو وہ بھی خبر ہوگی، اگر معطوف علیہ کسی کا صلہ ہو تو معطوف بھی صلہ ہوگا، یا معطوف علیہ کسی کا حال ہوگا تو معطوف بھی حال ہوگا، ٹھیک ہے؟ بھائی جیسے جاءنی زید و عمر، ٹھیک ہے؟ جاءنی زید و عمر یعنی آیا میرے پاس زید اور عمر، ابھی یہ دونوں فاعل ہو رہے ہیں معنی کے لحاظ کے، معنی کے ترکیب کے لحاظ سے فاعل نہیں ہوں گے لیکن معنی کے لحاظ سے فاعل ہوں گے، کیونکہ ترکیب میں فاعل ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترکیب کے لحاظ سے وہ بھی یہ معنی کے لحاظ سے اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے رأیت زیدا و عمرا، ٹھیک ہے؟ جس طرح زید فعل کا مفعول بنتا ہے تو عمر بھی اس کا مفعول بنتا ہے۔ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ اگر معطوف علیہ کو ہٹا کر اس کی جگہ معطوف رکھا جائے تو بات صحیح ہو، اگر نہیں تو پھر عطف جائز نہیں ہے۔ بھائی مثال جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، اب زید کو ہٹاؤ اس کی جگہ رکھو عمرن، جاءنی عمرن، تو یہ کہنا ہے صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟
صحیح ہوگا تو پھر عطف بھی جائز ہے. یا جیسے رأیت زیدا و عمرا، ٹھیک ہے، اب زید کو ہٹاؤ، اس کی جگہ امر رکھو، رأیت عمرا، تو پھر یہ صحیح بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے لیے مجیت کی حکم ہے. تو گویا کہ اگر معطوف علیہ کو ہٹا کر اس پر معطوف رکھا جائے تو بات صحیح ہو تو اس پر عطف بھی جائز ہے، اگر نہیں تو پھر عطف جائز نہیں ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، جان تو معطوف علیہ کا حکم میں ہوتا ہے عینی، یعنی اذا کان الاول صفت لشیء، اگر پہلا کسی چیز کے لیے صفت ہوگا تو دوسرا بھی صفت ہوگا. او خبر لامر، یا کسی کی خبر ہوگی تو دوسرا بھی معطوف بھی خبر ہوگا. او صلۃ، اگر معطوف علی صلہ تو معطوف بھی صلہ ہوگا. او حالا، اگر معطوف حال ہوگا تو وہ بھی حال ہوگا. والثانی کذالک، تو دوسرا بھی اس طرح ہوگا. ایضاً والضابطۃ، اور ضابطہ یہ ہے اس میں، انہ حیث یجوز ان یقام معطوف، جہاں پر جائز ہو رکھنا معطوف کو مقام معطوف علیہ کی جگہ پر، تو جاز العطف، تو اس پر عطف جائز ہے. وحیث لا فلا، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جائز ہے. یعنی معطوف علیہ کو ہٹا کر اس کو معطوف علیہ رکھا جائے تو پھر بات صحیح ہو تو پھر عطف بھی جائز ہے. اگر معطوف علیہ کو ہٹا کر اس کی جگہ معطوف رکھا جائے تو یہ بات صحیح نہ بنے تو پھر وہاں پہ عطف بھی جائز نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ جاءنی زید و عمر، اب معطوف علیہ کو ہٹاؤ، وہاں پہ رکھو زید، معطوف علیہ کو ہٹاؤ اور امر رکھو، جاءنی عمر، تو بات صحیح بنے گی. اگر صحیح بنے تو پھر جائز ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے. والضابطۃ فیہ، اس میں ضابطہ یہ ہے، انہ حیث یجوز ان یقام معطوف، جہاں پہ جائز ہو رکھنا معطوف کا مقام معطوف علیہ پر، جاز العطف، تو وہاں بھی جائز ہے. وحیث لا فلا، اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر جائز نہیں ہے. والعطف على معمولین عاملین مختلفین جائز ان کان معطوف علیہ مجرورا مقدمۃ والمعطوف کذالک. والعطف، اور عطف علی ایسے معمولوں، دو معمولوں پر، جس عاملین مختلف ہیں، جس کے دو عامل مختلف ہوں، جائز ہے. ہاں کب؟ ان کان معطوف علیہ مجرورا مقدما، جب معطوف علیہ مجرور بھی ہو مقدم ہو، دو معمولوں میں سے معطوف علیہ مقدم ہو. والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی مجرور ہو متصل ہو، مجرور مقدم ہو. بھائی پہلے ایک بات سمجھیں، میں بولوں جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر، ٹھیک ہے. ابھی زید پہ رفع کس نے دیا؟ ظاہر فعل نے دیا، ٹھیک ہے. زید پہ عمل کس نے کیا؟ فعل نے. تو فعل کیا ہوا؟ عامل ہوا، اور زید معمول ہوا، ٹھیک ہے. اس میں تو ایک عامل ہے ایک معمول ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات کر رہا ہے معمول بھی دو ہوں، عامل بھی دو ہوں لیکن مختلف ہوں، اور اس پر عطف ہو، ٹھیک ہے، تب جائز ہے یا نہیں جائز ہے. یعنی اس نے تقاضا کیا ہو معمول بھی دو، عامل بھی دو، اور معطوف علیہ بھی ہو. پہلے ہم صورت لیتے ہیں سمجھنے کی، ایک عامل دو معمول اور اس پر عطف بھی ہو. جیسے مثال ہے حسبت زیدا عالما و بکرا فاضلا. حسب تو فعل ہے بھائی، یہ دو مفعول چاہتا ہے، افعال قلوب میں سے، ٹھیک ہے. حسب تو فعل، تو ضمیر بارز فاعل، زیدا معطوف علیہ و بکرا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول اول ہوا، عالما معطوف علیہ، فاضلا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مفعول ثانی، ٹھیک ہے.
تو اب حسبت فعل اس کے یعنی عامل ایک ہے حسبت، زیدن ایک معمول، عاملاً دوسرا معمول، اس پہ عطف ہو رہا ہے بکرن اور فاضلن کا، تو یہ عطف دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہر صورت میں جائز ہے اور بالاتفاق جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی عامل ایک دو معمولوں اور دونوں پہ معمولوں پہ عطف دینا جائز ہے یا نہیں، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں جس میں دو معمول ہوں اور اس میں دو عامل مختلف ہوں، تو یہ صورت لیتے ہیں جیسے اتحسب کل سودا تمرتن و بیضا شہمتن، کیا تو سمجھتا ہے ہر کالی چیز کھجی ہوتی ہے اور سفید چیز چربی ہوتی ہے؟ یعنی یہ مثال تب دیا جاتا ہے جب آدمی دھوکہ کھائے۔ مثال ہم بھی بولتے ہیں اردو میں، بھائی ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یعنی ہر چمکنے والی جو بھی تمہیں چمکنے والی چیز ہو وہ تمہارے فائدے مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان بھی دے سکتی ہے، تو عرب اس کو بولتے ہیں اتحسب کل سودا تمرتن و بیضا شہمتن، کیا تو سمجھتا ہے ہر کالی چیز کھجی ہوتی ہے اور سفید چربی ہوتی ہے؟ اب اس میں پہلے ترکیب کرتے ہیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حرف استفہام، تحسب اضافال قلوب، ان میں انت ضمیر فاعل، کل مضاف، السودا معطوف علی، اور بیضا اس کا معطوف علی، معطوف سے مل کر مضاف ہوا، مضاف لے گا، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول ہوا فعل تحسب کا، ٹھیک ہے۔ تمرتن یہ مفعول اول، تمرتن معطوف علی، شہمتن معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مفعول ثانی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر، جملہ انشائیہ جو کہ حرف استفہام ہے۔ اب اس میں سودا کا عطف ہو رہا ہے بیضا پر، تمرتن کا عطف ہو رہا ہے شہمتن پر، ٹھیک ہے۔ اب معمول دو ہیں لیکن عامل بھی دو ہیں، اتحسب یہ عمل کر رہا ہے کل پر، ٹھیک ہے، اور کل عمل کر رہا ہے سودا پر، اب تحسب تمرتن پہ عمل کر رہا ہے اور شہمتن پہ عمل کر رہا ہے، جبکہ کل عمل کر رہا ہے سودا پر، پھر وہ عطف دیتا ہے بیضا پر۔ تو اب معمول دو، عامل دو ہیں، ایک تحسب ہے ایک کل ہے۔ اب کل اور عمل کر رہا ہے سودا پر، تو عامل دو ہیں معمول بھی دو ہیں، ایک سودا دوسرا تمرتن، اس کا عطف دو معمولوں پہ ہو رہا ہے۔ ابھی عامل دو ہوں اور معمول بھی دو ہوں تو کیا یہ ترکیب جائز ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے ہاں اس صورت میں جائز ہو کہ مجرور مقدم ہو اور معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، اور معطوف میں اس طرح جیسے کل سودا، سودا با مجرور ہے، ہاں اس کی جر نصب سے پڑھی گئی ہے، ہاں کل مضاف سودا مضاف الیہ، سودا مقدم ہے اور وہاں پہ معطوف میں بھی بیضا مقدم ہے، تو جب مجرور مقدم ہو تو دو معمولین پر عمل کیا جائے تو عطف علی، تو یہ صورت جائز ہے بھائی، جیسے یہ بولا ہے والعطف علی معمولین، یعنی معمولین ہے بھائی، اضافت کے لیے نون گر گئی، عطف دو معمولوں پر، عاملین مختلفین، دو عامل ہیں بھائی، ایک تحسب ایک کل، دو عامل مختلف ہیں، ٹھیک ہے، جائز، یہ جائز ہے۔ ان کان جب معطوف علیہ مجرور مقدم، معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، بھائی سودا معطوف علیہ مجرور مقدم ہے، و معطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح مقدم ہو، بیضا بھائی معطوف ہے تو یہ مقدم ہو تو صورت میں جائز ہے۔ اور کتاب میں جو مثال دی ہے وہ کچھ آسان دی ہے، جیسے نحو فی الدار زید والحجرۃ عمر، فی الدار زید والحجرۃ عمر۔ اب پہلے ترکیب کرتے ہیں، فی حرف جار، الدار معطوف، ٹھیک ہے، الحجرۃ معطوف علیہ،
جار اپنے مجرور سے معطوف اپنے معطوف سرے سے مل کر مجرور بنایا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبت فعل کا، ٹھیک ہے، ثبت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر خبر ہوئی، زید معطوف معطوف علیہ امر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اب فی الدار، ٹھیک ہے، دار پہ عمل کون کر رہا ہے؟ حرف جر، یہ عامل مختلف ہے، یہ معمول ہے۔ زیدن، ٹھیک ہے، زیدن پہ عمل کون کر رہا ہے؟ ابتدا، یہ اس پہ ابتدا عمل کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، تو زید معمول دو ہیں، ایک حرف جار، ایک ہے ابتدا، ٹھیک ہے، مبتدا پر ابتدا کے عمل کرتا ہے، تو معمول ایک دار ہے ایک زید ہے، اور عامل کون؟ 200، ایک حرف جار ایک ابتدا، یعنی معمولین مختلفین ہے اور عاملین مختلفین ہے، ٹھیک ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو حجرت مجرور ہے کیونکہ عطف ہو رہا ہے دار پر، تو یہ جائز ہے جب مجرور مقدم ہو، بھائی مجرور مقدم ہے معطوف علیہ میں، فی حرف جار دار مجرور مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور حجرت میں بھی حجرت کا عطف دار پہ ہو رہا ہے، حجرت بھی الحجرت بھی مجرور ہے، یہ بھی مقدم ہے، ٹھیک ہے، عاملین مختلفین ہے اور معمولین مختلفین ہے اور مجرور متقدم ہوتے، یہ ایک صورت جائز ہے۔ تو ضابطہ کیا ہوا؟ والعطف علی معمولین، عطف کرنا دو معمولوں پر، عاملین مختلفین، جو عامل مختلف ہوں، جائز ہے، ان کان معطوف علیہ مجرور مقدم، جب معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، مجرور معطوف علیہ کا مجرور مقدم ہو، والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو تو یہ جائز ہے، جیسے فی الدار زید والحجرۃ امر۔ وفی ہذہ المسألۃ مذہبان آخران، اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، وہما، وہ یہ ہیں، ان یجوز مطلقاً عند الفرا، امام فرا فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، ولا یجوز عند مطلقاً عند سیبویہ، امام سیبویہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بھائی جمہور کا مذہب یہ تھا کہ والعطف علی معمولین عاملین مختلفین جائز ہے، ان کا معطوف علیہ مجرور مقدم، معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، اور معطوف بھی اسی طرح، جبکہ یہ جمہور کا مذہب، امام فرا فرماتے ہیں کہ مجرور مقدم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، والعطف علی معمولین عاملین مختلفین جائز ہے ہر صورت میں۔ بھئی ہم اس سے پوچھیں گے، ہم اسے جواب دیں گے، بھئی امام صاحب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں جائز ہے تو ہمیں مثالیں دیجیے ایسی جیسے مجرور مقدم نہ ہو اور اس پہ عطف کرنا جائز ہو، آپ ایسی مثالیں نہیں دے سکیں گے ہمیں عرب کلام میں، تو مطلب ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک دو مثال اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں گے، لیکن وہ شاذ ہے، ایک دو مثال پر قوانین نہیں بنا کرتے بلکہ بہت ساری مثالوں میں قوانین بنا کرتے ہیں۔ ولا یجوز مطلقاً عند سیبویہ، ہم امام سیبویہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، عطف علی معمولین عاملین مختلفین میں عطف جائز ہی نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ اوپر دو مثالیں آپ کو بتائیں، اس میں تو جائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو رد کر کے دکھائیں ہمیں، تو جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔